بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسالک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مفید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور خود سے ڈرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ریفلیکس ایکشن کسے کہتے ہیں، ریفلیکس ایکشن کی مثال، اور ریفلیکس آرک کسے کہتے ہیں، اور ریفلیکس آرک کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظام اخراج۔ تو پڑھتے ہیں ہم۔ نظام اخراج جسم میں خوراک کے اجزاء اور دیگر کیمیکل مادوں کی ٹوٹ پھوٹ سے ناکارہ نائٹروجنی مادے بنتے ہیں۔ فاضل مادوں کا ذخیرہ ہونا جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ فاضل مادے کہتے ہیں اضافی مادے، فالتو مادے۔ تو فالتو مادے جو ہوتے ہیں ان کا ذخیرہ ہونا جسم کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہوتا ہے، ان کا جسم سے اخراج نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جسم سے فاضل اور نقصان دہ نائٹروجنی مادوں کا اخراج ایکسکریشن کہلاتا ہے۔ جسم سے فاضل اور نقصان دہ نائٹروجنی مادوں کا اخراج ایکسکریشن کہلاتا ہے۔ نائٹروجنی مادے فالتو پانی اور نمکیات نظام اخراج کے ذریعے خارج ہوتے ہیں۔ کچھ اضافی نمکیات پسینے کے ساتھ جلد کے ذریعے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ انسانی نظام اخراج گردوں کی ایک جوڑی اور ان سے منسلک ساختوں یعنی کہ دو یوریٹرز، ایک یورینری بلیڈر اور ایک یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے۔